درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو السلام۔ مومنین، آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں کہ امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی اور انہیں کس نے زہر دیا۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور بی بی فاطمہ کے بیٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ایک دن امام حسن کی طبیعت ناساز ہوئی کہ اسی وقت طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب آیا تو اس نے کہا کہ یہ زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی، اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ اور اپنے ابا جان حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کی کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ یا رسول اللہ، میں کس دور سے گزر رہا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ تم صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، بہن، میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب ہی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زائد ٹکڑے ہوئے۔ یہ ہیرا ایسا تھا کہ اسے کانچ پر بھی چلائیں تو وہ کانچ بھی کٹ جاتا۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل حسن علیہ السلام بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے؟ اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر لی جائے۔ حضرت امام حسین آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سزا دینے کے لیے مناسب نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل دیکھتے ہوئے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین علیہ السلام کا ہے اور ہرا حسن علیہ السلام کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن شہادت حسنین ہے۔ اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن علیہ السلام نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے ساتھ اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی گویا ان کے سامنے کی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی خاندان کا بھی شخص نہ رہا، حضرت امام حسن نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت ایسا آئے گا جب تو شاید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا۔ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے نانا کے قدموں میں جگہ مل جائے، لیکن بنو امیہ کے وہ خلیج جسے دنیا مروان کہتی ہو، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ انسان تو اپنے دشمن کے جنازے کا بھی لحاظ کرتا ہے، لیکن مروان اور یزید نے اتنا بھی نہ کیا۔ مروان کیسا ظالم تھا کہ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازے پر تیر برسائے گی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا، لیکن حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ مومنین، امام حسن کو ان کی بیوی جادہ بنت الاشعث بن قیس نے زہر دیا۔ یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ امام حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا۔ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون نکلنے لگ پڑا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جایا جائے، بلکہ ایک اور کفن دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، شہزادہ حسن کی ایک وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو حضرت بی بی فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ مومنین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امام حسن کو کیسے قتل کیا گیا اور کس بیوی نے زہر دیا۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور مزید شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔